السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم چوک حجرہ شاہ مقیم میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد ارشد صاحب۔ آپ سپیریئر شاہ مقیم ہائی اسکول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ آپ فورٹان کالج حجرہ شاہ مقیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ایک بھرپور زندگی گزار چکے ہیں۔ پہلے آپ سرکاری جاب کرتے تھے، وہاں سے آپ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی اور اب ان دونوں اداروں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں سے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ واقف ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان آپ کو بطور آئیڈیل کے تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ محمد ارشد صاحب کا انٹرویو کیا جائے۔ ہم نے پوری اسٹرگل کی اور کوشش کی اور بڑی مشکل سے ان کی مصروفیات میں سے انہیں قائل کر کے ٹائم لیا اور آج ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، بہت اچھا بولتے ہیں، یقیناً ہمارے ناظرین کو ان کی گفتگو اچھی لگے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شفیق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس قابل جانا کہ آج آپ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جتنی آپ نے میری تعریف کر دی ہے، اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ظاہر ہے آپ مجھے جتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اتنا کوئی اور بندہ نہیں جانتا۔ ارشد صاحب، آپ کو میں قریب سے جانتا ہوں، آپ کی جو زندگی ہے بھرپور اسٹرگل سے بھری پڑی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایک ہلکا سا اسکیچ سے بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کوئی کہانی مختصر لفظوں میں اس طرح سنائیں کہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ اسٹرگل کیا ہوتی ہے۔ شفیق صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ زیرو سے الحمدللہ سٹارٹ لیا۔ میرے والد صاحب درزی، میرے دو بڑے بھائی درزی۔ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 5ویں جماعت جب میں نے پاس کی تو ایک بار میرے بھی ذہن میں آیا کہ جیسے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی جو ہیں محنت کرتے ہیں، مجھے بھی محنت کرنی چاہیے۔ ایک بار تو میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں آفرین پیش کرتا ہوں اپنے ایک بہت اچھے کلاس فیلو دوست کو، یعقوب بلوچ کو۔ اس نے مجھے کہا کہ ارشد بھائی آپ یوں نہ کریں، آپ پڑھیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ ٹھیک نہیں، میں تو کتابیں بھی پرچیز نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے 6ٹھی کلاس کی کتابیں لے کر دی تھیں اور مجھے داخل کروایا تھا۔ الحمدللہ 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک بہت اچھے دوست ملے، جن میں زرق خان، عابد محمود الحسن، ناظر بلوچ۔ ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ ہم کبھی زرق خان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہ میرے گھر آ جاتے، سارا دن پڑھا کرتے تھے۔ مڈل میں ہمارے بہت اچھے نمبر آئے، باقیوں کا تو مجھے یاد نہیں، میری بہرحال مڈل میں 3ری پوزیشن تھی۔ اس کے بعد اسکولنگ شروع ہوگی ہائی حجرہ شام کی، میں داخلہ لیا۔ اچھے اساتذہ کرام مجھے ملے۔ اگر میں شریف صاحب اور ان کی میتھ کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ممتاز صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں انگلش سمجھائی ہے۔ آج ان کی سکھائی ہوئی انگلش ہے کہ میں اپنے بچوں کو انگلش سکھا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے بہت مطمئن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب اکرم صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو غریق رحمت کرے۔ دونوں میاں بیوی وفات پا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ میں وہ بانس کی اسٹک پکڑا کرتے تھے اور بڑا سخت سزا دیا کرتے تھے۔ سائنس ہم نے شفیق صاحب ان سے سیکھی ہے اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ سائنس کیا ہے، بیس انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہم نے سخت محنت کی۔ 10ویں کلاس میں جب پیپر ہوئے تو میری الحمدللہ سائنس گروپ میں 3ری پوزیشن تھی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے کالج کی طرف۔ جب ہم دیپال پور کالج گئے تو اس وقت چونکہ کالج میں پوری تحصیل دیپال پور کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تھوڑی سی فکر ہوگی کہ یہاں ارشد آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسکول میں تو ایک محدود علاقہ ہوتا ہے، حجرہ شاہ مقیم اور سراؤنڈنگ کے بچے تھے۔ جب دیپال پور چلے گئے تو پوری تحصیل دیپال پور وہاں پہ آتی ہے اور پوری دیپال پور کی کریم وہاں پہ تھی۔ وہاں پہ میں محنت کی اور کوشش کی کہ وہاں بھی اپنا لوہا منواؤں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ غالباً 1987 کی بات ہے، تو کالج میں اول آیا تھا اور میرے اساتذہ کرام نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے پوچھا تھا کہ ارشد بھائی، بلکہ ارشد بیٹا کہا کرتے تھے کہ آپ نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ 1987 میں بھی اول تھا اور 1988 میں بھی اول تھا پورے کالج میں۔ تو دیپال پور کے کالج میں اول آنے کا مطلب ہے کہ تحصیل دیپال پور میں اول تھا۔ مجھ سے شمس الدین خان پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ اول آئے ہیں، پرائز ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، کس کو بلایا جائے؟ اس وقت ملک عباس کا نام میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا ان کو بلا لی، اسی علاقے کے تھے، ان کو بلوایا گیا تھا۔ یہاں اگر جاوید قیوم ڈولا صاحب کا ذکر نہ کروں، ان کی انگلش کا ذکر نہ کروں تو یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی۔ ڈولا صاحب بہت اچھے طریقے سے ہمیں انہوں نے انگلش پڑھائی ہے، اور اس کے ساتھ وہ پروین شاکر کے بڑے فین تھے۔ خوشبو ان کی فیوریٹ بک تھی، اور
ان کے ساتھ ہی جناب ریاض حسن سبزواری، اور کالج میں مجھے بہت اچھے اساتذہ کرام ملے. وہاں میں اول آیا تھا اور ریاض نناری سیکنڈ آیا تھا. میرے ساتھ پورا ایک گروپ تھا وہاں پہ، جس میں صوبہ وٹو ہے، چودھری بشیر احمد ہے، شبیر ٹکو ہے. یہ ہم 4 افراد کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا. سو میں کالج میں اول آیا اور ریاض نناری سیکنڈ آیا. پنجاب یونیورسٹی کی طرف بڑھے ہم داخلہ لینے کے لیے. میں شفیق صاحب بڑا ڈرتا تھا پنجاب یونیورسٹی سے کہ وہاں پہ کیسے میں رہوں گا، کیسے اتنے زیادہ ایکسپینسز میں افورڈ کروں گا، کیونکہ فیملی کا میں نے شروع میں آپ کو ذکر کر دیا کہ معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. سو پنجاب یونیورسٹی میں میرا اور ریاض نناری پوری دیپال پور میں اس وقت 2 لوگوں کا ایڈمیشن ہوا تھا ہیلے کالج میں. وہاں جب ایڈمیشن ہوا تو اس کے بعد مجھے فکر لاحق ہوئی اخراجات کی. میں ہفتے کے بعد آتا تھا تو میرے بڑے بھائی 500 روپے ہفتے کا دیا کرتے تھے. مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ کسی سے مانگ کے دیا کرتے تو پورا ہفتہ ان کا ادھار واپس کیا کرتے تھے. شفیق بھائی وہاں پہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا پنجاب یونیورسٹی میں، لاہور میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، اور چونکہ ہم پنڈ سے گئے تھے اور وہ شہری لوگ تھے، ہمارا آپس میں نا لین دین اچھے طریقے سے نہیں ہوا. سو وہاں میں نے 2.5-3 سال بڑی مشکل سے گزارے. تب جمعرات کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جمعے کی چھٹی ہوا کرتی، جمعرات کا مڈیکا کرتے تھے کب جمعرات ہو اور ہم فوری طور پر تیاری کریں اور گھروں کو جائیں. اور چونکہ ایڈجسٹ نہیں ہوا تھا اس وقت وہاں پہ میرے پاس ایک ٹیپ تھی اور پنکج اداس کے دکھی دکھی نغمے ہوتے تھے، چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، وہ سنا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑا وقار دیا، اور میرے ذہن میں بہرحال یہ تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا. اور وہ الحمدللہ اللہ نے جو عزت مجھے ٹیچر بننے پر دی ہے وہ کسی اور شعبے میں مجھے نہیں مل سکتی تھی. اگر میں بہت بڑا بزنس مین بن جاتا، کسی بہت بڑی کمپنی کا مالک بھی ہو جاتا، شاید مجھے یہ عزت نہ ملتی جو آج ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو بڑا پروقار اور بڑا معزز سمجھتا ہوں. یہ صرف ٹیچنگ کے وجہ سے مہربانیاں ہیں. اچھا ارشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیچرلی اسٹرگل نما تھے، یعنی آپ میں اسٹرگل نیچرلی پائی جاتی تھی، یا آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اساتذہ اچھے ملے، یا آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملی، یا آپ کو کوئی اچھے دوست ملے جو آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے تک معاون ثابت ہوئے؟ شفیق شجاعت بھائی، جب میں اپنے والدین کو دیکھا کر شدید محنت کرتے ہوئے تو میرے اندر نا بڑا ایک نا فوارہ سا اٹھا کرتا تھا کہ ارشد تو بھی محنت کر. سو آج میں دعائیں دیتا ہوں اپنے والد کو اور والدہ کو اور اپنے بڑے بھائیوں کو، بلکہ نماز کے بعد جو سب سے پہلے میں دعا مانگتا ہوں وہ کہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں میرے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، میرے ننیال بھی آ جاتے ہیں، ددیال بھی آ جاتے ہیں، اور میرے بڑے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں. شفیق صاحب، دوسروں کو دیکھ کے بندے کو اشتیاق، اساتذہ نے پھر مجھے منزل حاصل کرنے کے لیے مجھ پر محنت کی، اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں منزل پر تو نہیں پہنچا لیکن منزل کے قریب پہنچ چکا ہوں. اچھا ارشد صاحب، بعض لوگ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑے عہدے پہ لے جائے یا اچھے حالات بن جائیں تو ماضی اگر کمزور ہو تو پھر وہ ماضی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرا ماضی کمزور تھا یا میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ شفیق صاحب، جھوٹ بولنے سے انسان کی پرسنالٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں، اور میری زندگی میں جو سب سے اہم چیز آئی ہے شفیق صاحب وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان ہے تو وہ جستجو سے ہے، اگر جستجو کر رہا ہے تو وہ انسان ہے، اگر وہ جستجو نہیں کرتا تو میں اس کو انسان ہی نہیں گردانتا. وہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ سسٹم ہے. اگر انسان بھی ایسے کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، روٹین ورک کرتا ہے تو پھر وہ میں تو کہتا ہوں کہ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا کہ آپ کو دوران طالب علمی عموماً مار بھی پڑا کرتی تھی. وہ آپ اچھے طالب علم تھے، آپ نے ایک ٹیچر کا ذکر کیا کہ ان کی سزا مجھے آج بھی یاد ہے. تو آپ سزا پہ اب خود ٹیچر ہیں اور ایک ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ سزا پہ یقین رکھتے ہیں؟ سزا بچوں کو دی جانی چاہیے؟ سر بالکل سزا پہ یقین رکھتا ہوں، کیونکہ جزا اور سزا کا سسٹم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی موجود ہے. یہ جنت اور دوزخ یہ کیا ہے؟ یہ سزا اور جزا کا سسٹم ہے. میرے پیارے بھائی، میں سزا کا قائل ہوں لیکن ایک حد تک.
میں نے اپنے اساتذہ اکرام کو بھی، اب یہ سپیریئر شام کی ہائی اسکول چلا رہا ہوں یا فوٹان گرلز کالج چلا رہا ہوں، میں نے اپنے سارے اسٹاف کو، اور شفیق صاحب یہ میں بڑی خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپیریئر شام کی ہائی اسکول میں میرا سارا اسٹاف میرا شاگرد ہے، اور ایم ایس سی میتھمیٹکس، ایم ایس سی فزکس، ایم ایس سی زوالوجی، باٹنی، مطلب ایم ایس سی اور ایم فل لیول کے لوگ ہیں یہاں پہ میرے ادارے میں، اور موسٹلی میرے شاگرد ہیں۔ اور میں نے جب میٹنگ لیتا ہوں تو یہی بات کیا کرتا ہوں کہ جو بچہ غلطی کرتا ہے اس کو سرزنش کرنی ہے، اس کو سزا دینی ہے۔ اب سزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی روح کو تڑپائیں، ہم اس کے جسم کو زخمی کریں، یہ سزا نہیں ہے۔ سزا یہ ہے کہ ہم نے بچے کو احساس دلانا ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے، لہٰذا اس غلطی کی یہ میں آپ کو سرزنش کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو ریپیٹ نہ کر سکیں۔ آئی مین کہ سزا کا مطلب اس کی روح کو زخمی کرنا نہیں ہے، صرف احساس دلانا ہے۔ سزا کا بہرحال میں قائل ہوں، یعنی نیچرلی بچے کو پروموٹ کرنا ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھانا ہے اور جو خامیاں ہیں ان کو دبانا ہے۔ جی جی، اور جب سزا کا قائل ہوں، ظاہر ہے اپریسیشن، جزا اور سزا دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پیرالل چلتی ہیں۔ اگر ایک بچے کی غلطی پر اس کو سزا کا میں قائل ہوں تو ایک بچہ اگر بہت اچھا کام کرتا ہے تو شفیق شجاعت بھائی اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں۔ ہمارے ایک سسٹم موجود ہے، ہمارے اساتذہ اکرام بچے کو اپنی پاکٹ سے پرائزز دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ ڈینگی کے سلسلے میں کمپٹیشن ہوا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا، تو ہر کلاس میں ہمارے ہاں ڈینگی کا کمپٹیشن ہوا تھا، بچوں نے پینٹنگ کی تھی، بچوں نے آرٹیکل لکھے تھے ڈینگی کے حوالے سے۔ پھر ہم نے جج بلائے تھے جناب رانا حسنین صابر صاحب، انہوں نے اپنی ججمنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون سی کلاس اول ہے، دوم ہے اور سوم ہے، تو اس کے مطابق اساتذہ اکرام نے پرائزز اپنی پاکٹ منی سے دیے ہیں۔ ظاہر ہے اگر سزا ہے تو جزا بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جزا زیادہ ہونی چاہیے، اپریشیٹ زیادہ کرنی چاہیے۔ اپریسیشن بچے کو آسمان کے آسمان سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ اچھا، یہ پیاری پیاری باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ شفیق بھائی ظاہر ہے اساتذہ اکرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پرائمری کلاس سے لے کے عاشق حسین صاحب تھے، لیاقت صاحب تھے، پھر وریام خان فیال تھے، اعلیٰ بخش صاحب تھے، اور جناب عزیز احمد صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں میں۔ پھر یہاں پہ میرے آفس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے جناب پی ٹی طارق صاحب کی، ان کی پرسنالٹی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مطابق چلوں۔ انہوں نے مجھے کھیلنا سکھایا تھا۔ الحمدللہ جب میں اسکول میں تھا تو مڈل اسکول میں فٹ بال کھیلا کرتا تھا، ہائی اسکول میں چلا گیا حجرہ شام کی میں تو وہاں پہ میں نے ہاکی کھیلنا شروع کی، کالج میں چلا گیا تو وہاں پہ میں فٹ بال کا کیپٹن تھا، اور یہ سارا سکھایا ہوا میرے اساتذہ اکرام کا، خصوصاً پی ٹی طارق صاحب کا سکھایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے حجرہ شاہ مقیم میں ایک پہلا پرائیویٹ کالج قائم کیا، فوٹان گرلز کالج، اس کا بنانے کا مقصد؟ سر صرف پہلا پرائیویٹ کالج ہی نہیں بلکہ کوٹ شوکت سلطان کے لیول پر میرا پہلا پرائیویٹ اسکول بھی تھا۔ 1992 میں آپ اور میں شاید اکٹھے سے پڑھا کرتے تھے، پی ٹی سی کیا کرتے تھے، تب میں نے پرائیویٹ اسکول کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت شفیق صاحب میں اکیلا تھا۔ اس کے بعد عبدالرؤف بھٹی صاحب کو ملایا، پھر ایک عظیم شخصیت میری زندگی میں آئی جناب رانا خالد محمود حسن صاحب، میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اپنے اسکول کو پروموٹ کیا، اور تقریباً 19-20 سال تک ہم 4 دوستوں نے شاہ مقیم ہائی اسکول کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ پنجاب لیول پر اس کا ذکر ہونے لگا تھا، اور پھر ایسا ایک بھونچال آ گیا کہ ہم جو اتنے سارے دوست تھے جن کی محنت، جن میں عزیز صاحب کی محنت بھی شامل ہے، فاروق بھٹی کی محنت بھی شامل ہے، رانا خالد محمود الحسن صاحب کی محنت شامل ہے، میں خود اس میں سارے کام میں نے کیے ہیں۔ شفیق صاحب آپ کو تعجب ہوگا کہ میں ایٹ اے ٹائم 4 کام کیا کرتا تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے میں سویپر تھا، اپنے اسکول میں سویپنگ خود کیا کرتا تھا، اس کے بعد پانی چھڑکایا کرتا تھا، اس کے بعد وہیں اسکول کے اندر نہا کے وہیں میرا سفید سوٹ لٹکا ہوتا تھا، ویسٹ کوٹ پہن کے میں پرنسپل بن جاتا تھا، اور اس کے بعد میں ٹیچر بن جاتا تھا۔ یعنی ہر کام میں نے اپنے اسکول کی پروموشن کے لیے میں نے کیا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ شام کی اسکول کہاں سے کہاں تک پہنچا، اس کے پیچھے سارے دوستوں کی محنت شامل تھی۔ لیکن وہ پھر پنچال آ گیا، 2011 میں سارے دوست جو اکٹھے تھے وہ پھر بکھر گئے۔ اب رانا خالد محمود الحسن انہوں نے اوکاڑا میں سپیریئر شاہ مقیم ہائی اسکول بنایا، میں نے یہاں پہ کوٹ شوکت سلطان اسامہ ٹاؤن میں بنایا، یہاں کے جو پرنسپل ہے اپنے چھوٹے بھائی عابد مسعود کو بنایا، ان کے ساتھ میاں اسحاق صاحب تھے، فرخ جج تھا،
رائے عالم شیر، ان کے علاوہ شفیق صاحب اتنے سارے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا اس وقت تم تہی دامن تھے، لیکن دوستوں کا پیار، دوستوں کی ہمدردی ہمارے ساتھ شامل تھی۔ یہ اسی مہینے میں سپتمبر 2011 میں ہی ہم نے سپیریئر شاہ مکیم کا آغاز کیا تھا۔ شفیق صاحب پہلے دن 361 بچوں کا داخل ہو جانا یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، اور 361 یہ بچے نہیں تھے، ان کے پیچھے 361 فیملیز ہم پر اعتماد کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ملنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، جو کہ آپ پہلی ملاقات میں دوسرے کے گھر میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا کمال اس مسکراہٹ کا ہے۔ شفیق صاحب یہ میری مسکراہٹ میں خود تو نہیں دیکھ سکتا یہ میری مسکراہٹ آپ دو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں نے اپنے آپ پر کبھی غم حاوی نہیں ہونے دیا۔ جب 2011 میں میرا ایک تو بیک بون کا آپریشن بھی ہوا تھا، اوپر سے دوستوں کی مہربانیاں شامل ہو گئیں، اور میں رانا خالد صاحب باقی سارے دوست بکھر گئے، تو اس وقت بھی میں نے اپنے آپ پر غم اور ٹینشن کو حاوی نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے آپ کو بیزی کیا ہے۔ شفیق صاحب ہر علاج، ہر ٹینشن کا بہترین حل مصروفیت کے اندر موجود ہے۔ آپ جتنے زیادہ ٹینس ہوں گے اتنے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، یقیناً آپ کی ٹینشن بہت دور جاتی رہے گی۔ اور شفیق صاحب آپ نے ذکر کیا تھا فورٹان گرلز کالج کا بھی کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ شفیق صاحب میں غالباً یہ سن تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن 2014 میں نے یہ بنایا تھا فورٹان گرلز کالج۔ وجہ یہ بنی تھی کہ میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے وہ داخل ہوئی تھی سپیریئر کالج اکاڑا میں، تو آئی واز اونلی گورنمنٹ ٹیچر ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس کے اکیڈمک فیسز، اس کے کیریج کی فیسز میرے لیے بڑا مسئلہ تھا، پھر پوری فیملی کو چلانا شفیق صاحب مسئلہ تھا میرے لیے۔ سو اس بیٹی کی پورا سال میں نے اپنی فیسز افورڈ کی۔ جب اگلے سال اس کے بعد والی میری بیٹی نے میٹرک کیا، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اپسیٹ کہ اب میں کیا کروں گا، میں تو ایک بیٹی کے اخراجات بڑی مشکل سے افورڈ کر رہا تھا، اب ماشاءاللہ دوسری بیٹی جو اس سے بھی زیادہ ذہین تھی وہ بھی میٹرک کر کے اب تیار ہو کے کھڑی ہوئی، اس کو میں کہاں داخل کرواؤں۔ سو میں نے مشورہ کیا اپنے دوستوں سے، جن میں یونس ساجد صاحب ہیں، حفیظ خان صاحب ہیں، رانا حسنین صابر ہے، شفیق علوی صاحب ہیں، ان سارے دوستوں سے میں نے کنسلٹنسی کی، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی ایک ایسا کالج بنایا جائے جس میں ماحول ایسا دیا جائے جو 100% ہماری بیٹیوں کے لیے موزوں ہو۔ سو کالج اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا تھا، ضروری نہیں کہ وہ میری بیٹیاں ہوں، یونس صاحب کی بیٹیاں ہوں، ہمارے علاقے کی جتنی ہماری شاگردیں ہیں، جتنی اس علاقے کی طالبات ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی فورٹان گرلز کالج کا ماحول دیگر جو جتنے کالجز موجود ہیں وہاں دیکھ لیں، ہمارا ماحول پردے کے لحاظ سے، ہمارا ماحول ایکسٹرا کریکولر کے لحاظ سے میں اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ان کو۔ ہاں اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی بچیوں کا، وہ آپ کی بچیاں ہماری بچیاں، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی فیملی میں جس طرح آپ دوران طالب علم میں ذہین تھے، پوزیشن لیتے رہے، آپ کے بچوں کے بارے میں بتائیے، وہ بھی پوزیشن لیتے ہیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے۔ شفیق شجاعت بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا ہے اور 1 بیٹا دیا ہے۔ میں سب سے پیار کرتا ہوں، بیٹیاں ذرا قدرتی طور پر زیادہ قریب ہوتی ہیں، بیٹے سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ میری جو پہلی بیٹی ہے وہ الحمدللہ ایم اے انگلش کر کے اپنے ہی اسکول میں پڑھا رہی ہے، دوسری میری بیٹی نے ایم ایس سی کیمسٹری کیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ میرا بیٹا اس وقت لیٹ پاس کر چکا ہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر کے یقیناً جی سی کا اس کا ٹارگٹ ہے، وہ جی سی میں چلا جائے گا۔ ہاں جی سی میں انشاءاللہ وہ لا کرے گا، اس کا پلان جوڈیشری کا ہے شفیق صاحب۔ اس کے بعد ایک چھوٹی بیٹی ہے، وہ ابھی فورٹان کالج میں جا رہی ہے، اپنا کالج ہے، اپنی بیٹیاں نہیں جائیں گی تو ظاہر دوسروں کی بیٹیاں کیسی آئیں گی؟ وہ ماحول ہم نے ایسا دیا ہوا ہے جہاں پہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکیں۔ شفیق صاحب پہلا فورٹان گرلز کالج پرائیویٹ کالج ہم نے ہی وہاں پہ کھڑا کیا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے ارد گرد بڑے بڑے کالجز آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایک سیشن اس وقت کمپلیٹ ہو چکا، ہم ایک سیشن لے کے چلا کرتے ہیں، ایک سیکشن لے کے چلا کرتے ہیں، ہمارے 35 سے 40 بچوں کا ایک سیکشن ہوتا ہے، وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ انشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں، اور اب رزلٹ ہمارا دیکھیں گے اگلے سال کتنا اچھا آئے گا۔ ارشد صاحب، زندگی میں کبھی نہ بھولنے والا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی ذہنوں پہ سوار ہو اور بعض کا جب آپ فارغ ہوتے ہوں تو یاد آ جاتا ہو؟
شفیق صاحب زندگی میں ایک آدھ واقعہ نہیں ہوتا، بے شمار واقعات ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کالج کے دور کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شفیق صاحب ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی اس وقت. اچھا. تو میں نے تھوڑا سا گھر سے دور ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ میں نے 2-3 دوستوں کو ملایا ہوا تھا جو میرا کالج کا گروپ تھا، وہ میرے پاس آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. اس کے 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں ڈسپینسری تھی، دوسرا کمرہ ہمارے پاس تھا. ڈسپینسری میں نرس ہوا کرتی تھی باجی فائزہ، باجی فائزہ اس کا نام تھا. وہ چابی مجھے دے جایا کرتی تھی کہ ارشد بھائی میرے بعد اگر کسی میڈیسن کی ضرورت ہو تو الماری کھولنا اور میڈیسن لے لینا. کہ ٹھیک ہے، خوشی. میں نے گھر جا کے بتایا کہ وہ ڈسپینسری کی چابی میرے پاس ہے، میڈیسن، انجیکشن، ہر چیز اویل ہے. چودھری بشیر احمد جو آج کل شمس کے رہائش ہے ان کی، امداد کالونی میں رہتے ہیں بلکہ، تو وہ تقریباً جون کے دن اور 12-1 بجے سائیکل چلاتے ہوئے ادھر میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے. میں نے اس کی آنکھیں دیکھی لال سرخ. میں کہ چودھری صاحب کیا ہوا ہے؟ شفیق بھائی اس نے کہا کہ ارشد صاحب میری آنکھیں بڑی خراب ہو گئی ہیں، کوئی میڈیسن نکالو. اس کو پتا تھا چابی میرے پاس ہے. میں نے الماری کو چابی لگائی اور مجھے پتہ نہیں تھا کون سی میڈیسن آنکھوں میں ڈالنی ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس دوائی پر آنکھ بنی ہوگی وہ آنکھ کی دوائی ہے. سو میں نے ایک ڈراپر دیکھا، اس پر آنکھ بنی ہوئی تھی. میں نے وہ دوائی نکالی اور چودھری بشیر احمد کو لٹایا اور اس کی دونوں آنکھوں میں 2-2 3-3 قطرے ڈال دیے. شفیق شجاعت بھائی وہ میڈیسن آپٹا ایٹروپین مجھے آج بھی نہیں بولتی اس کا نام. وہ ہوتی ہے پتلی پھیلانے کے لیے، جب آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں پتلی پھیلائی جاتی ہے. تو جب وہ چودھری صاحب نے دوائی ڈالی تو وہ تو آنکھوں کو ملنے لگ گیا. کہتا ہے ارشد مجھے نظر نہیں آ رہا. میں کہا چل یار تو بکواس کرتا ہے. کہتا ہے ارشد واقعی میں اندھا ہو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. شفیق صاحب میرے تو ہاتھوں کے پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر میں نے صرف چودھری صاحب کو لالچ لگانے کے لیے اور ان کے لیول پہ کرنے کے لیے میں نے اس کو کہا کہ یار چودھری تو ناراض نہ ہو تو یہ دوائی مجھے بھی ڈال دے. چودھری صاحب مجھے لٹا دیا اور چودھری صاحب نے وہی آپٹا ایٹروپین میری بھی آنکھوں میں ڈال دی. تو پہلے تو میں کہتا رہا نہیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں. جب سچ مچ میری آنکھوں کے بھی اندھیرا چھانے لگا تو میں تو رونے لگ گیا. میں نے کہا چودھری صاحب آپ تو اندھے ہوئے ہی تھی، مجھے بھی کر دیا. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ہنس بھی رہے تھے رو بھی رہے تھے. صبح وٹو ہمارا جو ٹی فیلو تھا وہ آیا. ہم نے پلان کیا لو جی صبح وٹو کو بھی دوائی ڈالنی ہے. جو ہی صبح وٹو اندر آیا تو اس کو کہا کہ یار دوائیوں کے ہم نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا آپٹا ایٹروپین کے. اچھا ٹھیک ہو گیا تھا اس دوران؟ میں آپ کو پورا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. تو جو صبح وٹو کو کہا کہ بھائی آپ بھی ڈالو، اس نے انکار کر دیا. میں نہیں ڈالی، میری آنکھیں اچھی بلی، میں کیوں ڈالوں گا؟ تو بہرحال جب اس کو پتا چلا کہ دونوں اندھے ہو گئے تو اس نے کہا یار آپ تو دونوں ہو گئے، مجھے کیوں اندھا کر رہے ہو؟ میں اب آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوں. سو اسی وقت اس نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں نابینوں کو لے گیا کیپٹن صادق کے پاس رنالہ میں. اس نے پوچھا بھی کون سی میڈیسن ڈالی ہے؟ ہم وہ میڈیسن لے گئے تھے. وہ خوب ہنسا. اور شفیق صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ 3-4 دن کے بعد ہمارے اینول ایگزامینیشن بھی ہونے والے تھے. سو اس ڈاکٹر نے کیپٹن صادق نے ہمیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ فہیم فیروز کے پاس چلے جائیں. وہاں پہ گئے، انہوں نے 3.5 نمبر کی اینک ہمیں لگا دی تھی. سو 3.5 نمبر اینک لگا کے ہم نے پیپر دیا. اس نے کہا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ یہ میڈیسن نہیں ڈالنی، کوئی بھی میڈیسن نہیں ڈالنی، بس پانی کے چھینٹے مارتے رہنا، ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرے والد صاحب نے جب یہ سنا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. میرے والد صاحب میرے لیے بہت محنت کی ہے. وہ یہاں تک کہ مجھے ڈسکا ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے میری آنکھیں دکھانے کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. ظاہر ہے ایج کا ایک فیکٹر ہے، ایج کے ساتھ ساتھ آئی سائٹ ذرا 2011 میں ویک ہو گیا تھا، کچھ بیک بون آپریشن کی وجہ سے، کچھ دوستوں کی مہربانیوں کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اب میں بالکل سٹیبل ہوں. شفیق صاحب یعنی اس حرکت، یہ حرکت کہیں گے یا غلطی کہیں گے، اس غلطی کا جو نتیجہ نکلتا ہے، آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ جب تک علم نہ ہو آپ اپنی یس ہاں یہی ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ جانتے نہ ہوں تو اس وقت آپ ڈاکٹر نہ بنیے گا.
صحیح ہے. ہاں یعنی بغیر ڈاکٹر کے آپ دوائی جو ان کا استعمال نہ کریں. بالکل جی، بغیر ڈاکٹر کے. ہمارے گھر میں ویسے ہر گھر میں 3 4 5 ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. کوئی کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو مشاورت کی وہاں پہ نا بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو پیراڈول دے دو، اس کو ڈیکاڈران لگا دو، اس کو نیورو بیان لگا دو. لیکن میرے بھائی اچھے ڈاکٹر کی مشاورت کے بغیر کوئی ٹیبلٹ بھی مت لیا کریں. اچھا ارشد صاحب، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اسٹیج پہ بہت اچھا بولتے ہیں، کمپیئرنگ کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے، بہت اچھا بولتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنی پسند کا کوئی شعر بھی سنا دیں. سر میری پسند کا جو شعر ہے شفیق صاحب، پہلے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. ترجمہ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ پتہ چلے. سر ہمارے ناظرین ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایک خوبی دی تھی. حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن دیا تھا. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک کا معجزہ دیا تھا، جس پر آپ پھونک مارتے تھے، حتیٰ کہ مردوں پر پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ مردہ بھی اٹھ جایا کرتا تھا. ید بیضا داری. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غالباً سفید رنگ کا ہاتھ دیا تھا، نیر تابہ کہہ سکتے آپ. یعنی آپ اگر اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے کر نکالتے تھے وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں سارے لوگ رکھتے تھے، سارے پیغمبر رکھتے تھے، لیکن وہ ساری خوبیاں تو اکیلا رکھتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر ہے. اچھا تو اپنی وہ ایک خوبی ہے میں نے پوچھی تھی، ذرا اس کے بارے میں. جی سر، یہ بس ایک لمحہ ہی ہوتا ہے شفیق صاحب. ایک لمحے نے مجھے مقرر بنا دیا، ایک لمحے نے مجھے اسٹیج سیکرٹری بنا دیا. شفیق بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 1992 سے میں پرائیویٹ اسکولنگ بھی کر رہا ہوں، اور وقت وہ تھا میاں عطا محمد مانے کا، نیا وزیر ایجوکیشن بنا تھا، اور پہلی بار وہ اپنے گھر جا رہا تھا. ہم نے ان سے وقت لیا. یہ میں مہربانی اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاجی بختیار علی صاحب کا. انہوں نے ٹائم لے کر دیا تھا عطا محمد مانیکا سے. ہمارا سپیریئر شام کیم اس وقت نہیں تھا، شام کیم اسکول ہی ہوتا تھا، اور وہ قصور روڈ پر ہوتا تھا. وہاں پہ عطا محمد مانیکا نے ایز اے چیف گیسٹ آنا قبول کر لیا. سو اکرم شیخ ہوتا تھا حجرہ شام کی میں، اسے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹری بنے ہمارا. ایک بار پہلے بھی جب سید افضال علی گیلانی وزیر ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں چیف گیسٹ بنے تھے، تو شیخ اکرم کو ہم نے اسٹیٹ سیکرٹری بنایا تھا. بہت اچھا بولے تھے. چنانچہ عطا محمد مانیکا کی آمد پر بھی ہم نے اس سے رابطہ کیا. انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. لیکن عین موقع پر آ کر ان کی کوئی قریبی عزیزوں میں فوتگی ہوگی، اور اس نے معذرت کر لی کہ بھئی میں تو ادھر میں نہیں آ سکتا. ہم سارے پریشان بیٹھے ہوئے تھے بھی کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں. بڑا پریشان، رات نیند نہیں آئی. پھر میں نے نا ایک لمحے کا ایک جماکہ سا ہوا. پھر میں نے کہا کہ ارشد بولے گا، بالکل بولے گا. میں نے دوستوں کو بتایا کہ بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، بندے کا انتظام ہوگا. اس نے کہا کون آئے گا؟ انہوں نے کہا کون آئے گا؟ میں نے کہا بندے کا انتظام. میں نے ان کو بتایا نہیں تھا. اگر میں ان کو بتاتا تو وہ مجھے جانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ارشد تو شمیلا سا ہے، کیسے بولے گا. لیکن وہ ایک لمحہ مجھ پہ آ کے گزر گیا تھا. سو ساری رات میں پلاننگ کرتا رہا کہ میں نے کیسے بولنا ہے، کیسے اسٹیج پر جانا ہے، تلاوت کے لیے میں نے کون سا شعر بولنا ہے، نعت کے لیے کون سا بولنا ہے، جب چیف گیسٹ کو اسٹیج پر بلانا ہے تو اس وقت میں نے کون کون سے الفاظ بولنے ہیں. تو ساری رات میں سویا نہیں ہو، یہی ریہرسل کرتا رہا. اگلا دن ہوا تو جب عطا محمد مانے کا تشریف لائے تو اس وقت ہماری میونسپل کمیٹی نے بھی بہت تعاون کیا. انہوں نے کیلے لگائے ہوئے تھے، جھنڈیاں لگائے ہوئے تھے، ڈھول بینڈ باجا یہ دیپال پور والوں نے کیا تھا. اتنا خوبصورت جب پروگرام چل رہا تھا تو اس وقت ارشد آہستہ تھا اسٹیج پر پہنچا. پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک میں کہا، پھر ارشد کی باگیں کھل گئی اور وہ ایسے بولا کہ جیسے کہ فوارہ چلتا ہے. عطا محمد مانیکا کی تعریف شروع کر دی. ان کے آنے کو خوش آمدید کہا گیا، دوست احباب کو خوش آمدید کہا گیا. بعد دو چار جملے مجھے کانفیڈنس ملا. پھر ارشد ایسا چلا کہ چل سو چل. آج کل جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ارشد سے رابطہ کیا جاتا ہے، کسی سے معذرت کر لیتا ہوں اور کسی کے یہاں چلا بھی جاتا ہوں. الحمدللہ وہ ایک لمحہ تھا جس نے ارشد کو مقرر بنا دیا. اچھا ارشد صاحب، غریب طالب علم کوئی میٹرک کا ہو، ایف ایس سی کا ہو، ایف اے کا ہو،
हमारा इंटरव्यू देख रहा हो और वो आप जैसा बनना चाहे, आपने भी भरपूर जिद्दोजहद से ज़िंदगी अपनी गुजारी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आप जैसा बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा? शफीक साहब, अब एक अरशद नहीं है, इस वक्त सैकड़ों अरशद मैं तैयार कर चुका हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन मिसाल है फैज़ान सरवर की। सर वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अव्वल आया, फिर पंजाब लेवल पर अव्वल आया और नेशनल लेवल का कंपटीशन भी वो जीता हुआ है। फैज़ान सरवर मेरा पंजाब लेवल का, नेशनल लेवल का वो मुकर्रर है और टीवी पर भी उसकी तकरीर आ चुकी है। मेरे अपने स्कूल के अंदर मैं हर क्लास के अंदर अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि आपके पास एक कारी होना चाहिए तिलावत करने वाला, एक नात खां होना चाहिए, एक मिली तराना पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए और एक तकरीर वाला बेहतरीन बच्चा हर क्लास में होना चाहिए। अब आज ये एक नया बच्चा डिस्कवर हुआ है, दूसरी क्लास का बच्चा शफीक साहब अली नवाज, हमारे महल्ले का ही है। उससे मैंने गुफ्तगू की है तो मुझे लगा कि मुकर्रर बन सकता है। मैंने उसको लिया और अपनी बेटी के पास ले गया। मैंने कहा इसके अंदर खूबियाँ देखें, इसको मुकर्रर बनाएं और वो इंशाल्लाह मुकर्रर बनेगा। आप देखेंगे कमाल का मुकर्रर बनेगा वो। यानी जिसे अरशद बनना हो, आप जैसा बनना हो, उसे जिद्दोजहद पे यकीन रखना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और अगर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है तो फ़ख्र महसूस करे कि अल्लाह ने मुझे गरीब घराने से पैदा किया है और फिर जिद्दोजहद करता चला जाए, पीछे मुड़ के ना देखे। यही जी शफीक साहब, सबसे पहली बात तो ये कि वी आर पेंडू एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग अ पेंडू। शफीक शुजात भाई, तकरीबन ऑलमोस्टली सारे पैगम्बर खुदा गांव में देहात में पैदा हुए। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए, लेकिन आपको याद होगा कि उनकी आबियारी के लिए, उनकी परवरिश के लिए उनको गांव भेजा गया था हज़रत हलीमा सादिया के साथ। ऐसे ही अगर कोई बच्चा पेंडू है, अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको गरीब होने पर फख्र करना चाहिए। देखिए कि गरीब होकर आगे बढ़ना तो कोई बात नहीं है, गरीब होते हुए बंदे को आगे बढ़ना चाहिए। अरशद साहब, आपने हमारा चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शेख साहब, बड़ी खुशी होती है कि हमारे इलाके के लोग ऐसे हीरे जो खुल के सामने आ रहे हैं। आपने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, सारे इंटरव्यूज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुने हैं। अख्तर अब्बास साहब का इंटरव्यू आपने किया है, रिटायर्ड पर्सन का आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, असाज़ा इकराम के, सफदर जावेद साहब के, ये हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, राना हसनैन साबर साहब, शफीक अलवी साहब, तकरीबन सारे ही मैंने इंटरव्यू सुने। बड़ा मज़ा आता है। चौक हुजरा शाह मकीम का आपने सैर करवाई थी, हमें हुजरा शाह मकीम की सैर करवाई थी, बड़ा मज़ा आता है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपके इस प्रोग्रेस पे और आपकी इस जुस्तजू पे, आपकी स्ट्रगल पे। मेरी ढेरों दुआएं हैं आपके साथ। अगर आपको शफीक शुजात भाई अरशद की कभी किसी वक्त दामे दरमे सुखने ज़रूरत हो, आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन। थैंक यू। अच्छा अरशद साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाजरीन के नाम कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहें। शफीक भाई, मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ। मैं सारे दोस्तों से, सारे शागिर्दों से यही कहता हूँ कि भाई अगर कुछ बनना है तो आप खुद बनेंगे, आपको किसी ने नहीं बनाना, आपने मेहनत करनी है तो आगे निकलना है। शफीक भाई, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अगर कोई बंदा कोशिश करता है तो वही आगे निकलता है। फारसी की ज़रबुल मिसल में अक्सर अपने शागिर्दों को भी सुनाया करता हूँ कि जो इंदा या बिंदा, जो ढूंढता है वही पाता है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उठें, कमर बस्ता हो जाएं, निकलें, जुस्तजू करें, मेहनत करें, यकीनन ये सारी कामयाबियाँ आपके पाँव के नीचे होंगी। बाअदब, बानसीब माँ बाप और असाज़ा इकराम का अदब करें और इंशाल्लाह सारी कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन रात तरक्की अता फरमाए। नाजरीन, आपने मोहम्मद अरशद साहब का इंटरव्यू सुना, आपको कैसा लगा? इनकी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। तो अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इस इंटरव्यू को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ कहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और आखिर में मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके गिरदो नवा में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें तो आप ज़रूर उनकी निशानदही करें, हम उन तक पहुँचेंगे और उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। शफीक शुजात को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।